الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب احترام معزز و محترم عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام برادر اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ اپنے عزیز محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد مدثر رسول صاحب کی دعوت پر آج آپ سے ملاقات کا شرف نصیب ہو رہا ہے، اور یہ آپ کے گاؤں میں دوسری مرتبہ آپ سے ملاقات کرنے کے شرف نصیب ہو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنا شان میں ہماری حاضری اپنی برکات میں قبول فرمائے۔ تو آج کی محفل کا جو عنوان ہے استقبال ماہ رمضان مبارک، یہ اس کا عنوان ہے، اور یقیناً عام اہل ایمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ماہ رمضان کے آنے سے قبل اس کی تیاریوں میں مصروف ہو جائیں، اور یہ کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ حضور اس مہینے میں باقی مہینوں کے مقابلے میں روزے زیادہ رکھتے تھے، شعبان معظم میں، اور اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت بھی زیادہ کرتے تھے، تاکہ اگلا جو مہینہ ہے ماہ رمضان مبارک اس کی بھرپور تیاری ہو سکے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ظاہر ہے جو ذمہ دار ہیں کاروباری لوگ، انہوں نے اپنے معاملات سیٹ کیے ہوتے ہیں، سارا دن جو کاروبار کرتے ہیں، تو ماہ رمضان مبارک میں تو ظاہر ہے روزے رکھنے ہوتے ہیں، رات نماز تراویح کا سلسلہ ہوتا ہے، تو پھر اتنے کام کاج تو نہیں کیے جا سکتے۔ اگر کام کاج کریں گے تو پھر روزے نہیں رکھ پائیں گے، اور نماز تراویح کا اہتمام نہیں ہو پائے گا۔ تو اس کی تیاری کے لیے ابھی سے ہمیں سلسلہ شروع کرنا ہوگا کہ ہم اپنے معمولات کو ایسے مرتب کریں کہ ہمارے کام بھی چلتے رہیں، اور ماہ رمضان مبارک کی جو عبادات ہیں کہ یہ مہینہ سراپا مغفرت، سراپا رحمت اور سراپا بخشش بن کے ہمارے پاس آتا ہے۔ اس میں جو نفلی عبادت ہے وہ اس کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، اور جو فرض ہے اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اور غلطی کے پتلے ہیں، ہمیں بخشش کی ضرورت ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس کو پیاس ہوتی ہے پیاسا گھاٹ کے پاس چل کے جاتا ہے، کنویں کے پاس پیاسے کو جانا پڑتا ہے، اور وہاں جا کے وہ اپنی پیاس ہو جاتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گھاٹ چل کے پیاسے کے پاس آئے، لیکن گناہوں کی بخشش کی پیاس ہمیں ہے، مغفرت کی ضرورت ہمیں ہے، لیکن یہ ماہ رمضان اللہ کا اتنا کرم ہے کہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن کے کہ خود چل کے ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اور یہ تو ایسے ہی ہو گیا نا کہ گھاٹ چل کے پیاسے کے پاس آئے۔ اگر پھر بھی ہم محروم رہیں اور پھر بھی اس کے معمولات میں ہم کوتاہی کریں تو پھر اس سے بڑی اور بدنصیبی کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اس کے آنے سے قبل اس کی تیاری، اس کا اہتمام یہ ہم سب کو کرنا چاہیے، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو مرتب کرنا شروع کر دیں، تاکہ ماہ رمضان مبارک کے جملہ معاملات اور اس کی جو عبادات ہیں وہ ہم سب حاصل کر پائیں۔ تو
آپ لوگ بہت زیادہ مبارکباد کے لائق ہیں کہ جنہوں نے اس کا اہتمام کیا۔ ماہ رمضان مبارک کی بڑی فضیلتیں ہیں اور اس کا بڑا مقام ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، اس کی بڑی حفاظتیں ہیں کہ پہلوؤں کے حساب سے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے جو اس کی خاص عظمت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا ماہ رمضان وہ عظمتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں اور بھی عظمتوں کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن جس چیز نے اس کی عظمت کو چار چاند لگائے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جیسی مقدس کتاب بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بار کی قرآن مجید ماہ رمضان مبارک میں آیا، اور قرآن مجید فرقان حمید جس جگہ پہ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ عظمت پا جاتی ہے، کیونکہ خود معزز ہے۔ فرمایا کہ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، کہا یہ معزز کتاب ہے، یہ عزتوں والی کتاب ہے، اس جیسی عزت والی کتاب کوئی ہو ہی نہیں سکتی، مرتبے والی شرف والی کوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ واحد کتاب ہے جس کو وضو کے بغیر ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اس لیے یہ جس جگہ پہ آئے گی وہاں عظمت ہوگی، اور یہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ شرف پا جائے گا، جس رات میں آئے وہ رات فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کا 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ جہاں ہوگا عزت ہوگی، رفت ہوگی۔ ویسے کتاب کوئی بھی ہو وہ اپنے مصنف کو عزت دیتی ہے، وہ اپنے لکھنے والے کو، اپنے ساتھ تعلق قائم کرنے والے کو مرنے نہیں دیتی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کتابیں، وہ لوگ جن کو آج اس دنیا سے سینکڑوں سال صدیاں بیت گئی، وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جب ہم کی کتابیں پڑھتے ہیں تو کتابوں کی صورت میں وہ آج بھی زندہ ہے۔ دیکھ یاد رکھ لیجیے، ملک فنا ہو جاتے ہیں، حکومتیں فنا ہو جاتی ہیں، بادشاہ فنا ہو جاتے ہیں، کتاب خود بھی فنا نہیں ہوتی اور اپنے لکھنے والے کو بھی فنا نہیں ہوتی۔ یہ آپ دیکھ لیں، جتنے بھی آپ کتابیں پڑھتے ہیں، ہم تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، تفسیر بغوی کو پڑھتے ہیں، معالم التنزیل اور تفسیر ذات المسیر، یہ کتابیں ہیں، اور بھی دیگر کتابیں جو لکھی گئی آج وہ موجود ہیں۔ بادشاہوں کے بادشاہ ملے تھے، کتنے لوگ آئے وہ ختم ہو گئے۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران میں حکومت کی ہے، اور 150 حکمران یکے بعد دیگر ایک ہی خاندان کے تخت نشین ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو 5 سال کی اسمبلی منتخب ہوتی ہے، اور ابھی 2-3 سال گزرتے ہیں کہ حکومت کی کشتی کچکولے لینے لگ جاتی ہے کہ کہیں اسمبلی نہ ٹوٹ جائے۔ تو 3150 سال حکومت جو ہے انہوں نے کی آل ساسان نے، اور 150 حکمران یکے بعد دیگر ایک خاندان کے تخت پہ بیٹھتے رہے، لیکن آج آل ساسان کا کوئی نام بھی نہیں، مٹھان ہوئی تو پالی سجیدے اور شکلہ یاد نہیں، انسان اپنے پیار کو بھی بھول جاتا ہے، تو لوگ مٹ جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، لیکن جو کوئی کتاب لکھ کے گیا ہے اس کی کتاب کو پڑھا جاتا ہے، اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، تو صدیاں گزر جانے کے بعد بھی کتاب کی صورت میں وہ زندہ رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، کوئی بھی کتاب ہے وہ اپنے متعلق کو مرنے نہیں دیتی، یہ عام کتابوں کی بات ہے، اور قرآن مجید تو وہ کتاب ہے جو اس ذات کا کلام ہے جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ تو اقبال نے کیا خوب خیال پیش کیا، وہ کہتے ہیں عام کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اللہ ازالست و قدیم، نسخہ اسرار تکوین حیات، بے شبہ مذکور و تشکیل الزبال۔ کہتے ہیں یہ پوری کائنات فنا ہو جائے گی، ہم بھی فنا ہو جانے والے ہیں، اللہ کی ذات باقی ہے، اللہ کا کلام قرآن مجید بھی باقی ہے، اور کہا جو قرآن سے
جڑ جائے گا اللہ اس کو بھی بقا عطا فرما دے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید ایک معزز کتاب ہے، جو اس سے جڑ جاتا ہے تو وہ بھی عزت پا جاتا ہے، وہ بھی مقام پا جاتا ہے، وہ بھی مرتبہ پا جاتا ہے، شرف پا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان مبارک کی عظمت اس لیے ہے کہ اس میں میری پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید اس کو نازل کیا گیا ہے۔ تو اس ماہ رمضان مبارک کو کا نام ہے رمضان۔ رمضان تو رمضان یا تو رمضاؤ سے نکلا ہے یا پھر رمضان سے نکلا ہے، تھوڑی علمی بات بھی کر لیتے ہیں۔ رمضاؤ تو رمضاؤ کس کو کہتے ہیں؟ موسم خریف کی اس بارش کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے زمین کا گرد و غبار دھل جاتا ہے، یعنی درختوں کی چوٹیاں صاف ہو جاتی ہیں اور گرد و غبار اتر جاتا ہے۔ تو جس بارش کے ساتھ گرد و غبار دھلتا ہے اس کو رمضاؤ کہتے ہیں، تو اس سے نکلا ہے رمضان۔ تو رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب یہ آتا ہے اور اہل ایمان اس کی عبادات بجا لاتے ہیں تو جیسے وہ بارش زمین کے گرد و غبار کو دھو ڈالتی ہے، تو ماہ رمضان کی عبادت کرنے والے مسلمانوں کو ماہ رمضان اس انداز کے ساتھ آتا ہے کہ ان کے پچھلے سارے گناہ دھو دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا ہے۔ یا یہ رنگ ان سے نکلا ہے، رنگ کو کہتے ہیں تیز دھوپ، ایسی تیز دھوپ کہ جس میں کھڑے جسم جلتا ہے، جو جلانے والی دھوپ ہے اس کو کہتے ہیں رمضان، ایسی دھوپ جو کہ جلانے والی ہے۔ ہمیں ماہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب یہ آتا ہے تو یہ بندہ مومن کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ یہ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے آتا ہے۔ اگر کہ اسلام نے کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو مومن ہے اور ثواب کی نیت سے اس مہینے کے روزے رکھتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کر لیجیے۔ اگر اسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص ماہ رمضان کا ایک روزہ رکھتا ہے 30 نصیب ہو جائے تو وہ تو اس کی کرم نوازی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تو آمین۔ فرمایا جو ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ 70 سال کی مسافت تک جہنم کی آگ کو اس کے چہرے سے دور فرما دیتا ہے۔ ماہ رمضان کا ایک روزہ رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کر لیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے اور روزے کی فضیلت اور شرف بیان کرنے کے لیے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا کل عمل بنی آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الی 700 ضعف، قال اللہ تبارک و تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بنی آدم اہل ایمان جو بھی نیکی کرتے ہیں تو ایک نیکی جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 سے لے کر 700 گنا تک اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ اگر ایک نیکی کرتا ہے تو یا تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے یا پھر آگے کا سلسلہ جتنا فروز ہوتا ہے، جتنی محبت اور شوق سے نیکی کی جاتی ہے اس کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 700 نیکیوں کے برابر عطا فرمایا ہے۔ کوئی بھی ہم نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہم سب کو خیرات کرتے ہیں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، اپنی والدہ کے قدم دبا دیے، ابا جی کا کہنا مان لیا، ان کی خدمت کر لی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کر لیا، کوئی بھی ہم نیکی کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے نیک کام ہیں، تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرماتا ہے۔ الا الصوم، سوائے روزے، یعنی یہ تو ہوئی نا ایک مقدار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے سوائے روزے کے۔ فرمایا اللہ جل شانہ خود ارشاد فرماتا ہے، جسے قدسی ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں 700 گنا تک نہیں دوں گا بلکہ میں اپنی شان کے مطابق عطا فرماؤں گا۔
مطابق دیتا ہے۔ ایک ہوتی ہے کہ بس ایک چیز طے کر لی جاتی ہے، ایک ہوتی ہے اپنی حیثیت۔ اگر ایک کلاس کا استاد انعام دے گا تو ظاہر ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، اگر کوئی منسٹر انعام دے گا تو ظاہر ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق انعام دے گا، اور اگر دولت کا سربراہ انعام دے تو یقیناً پھر وہ اپنی حیثیت کے مطابق انعام دے گا، اپنی حیثیت کے مطابق جو اس کی ہے اس کے مطابق آنے والے کو دے گا۔ تو میاں اگر بادشاہ انعام دے تو پھر وہ ہزاروں میں تو نہیں ہوگا، وہ تو پھر لاکھوں میں ہوگا، اور وہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو عام لوگ نہیں دے سکتے۔ تو آپ پھر غور کریں، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اور فرمانرواؤں کا فرمانروا، پوری کائنات کا خالق و مالک، وہ ارشاد فرماتا ہے باقی نیکیوں کا ثواب ایک مقدار کے مطابق دوں گا، پر روزے کا اجر میں اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ اب اللہ کی شان کو کسی ترازو میں تولا نہیں جا سکتا، لہذا روزے کے بدلے جو اجر ملے گا اسے کسی ترازو میں تولا نہیں جا سکتا۔ روزہ دیکھ لگے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں روزے کی جزا اپنی شان کے مطابق عطا فرماؤں۔ اب یہاں کے محدثین نے تو کہتا ہے بحث کی ہے کہ کیا دیگر نیکیاں ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے جل شانہ؟ ابھی ہم لوگوں نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے نماز ادا کی ہے تو کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اب تو ماشاءاللہ میرا دل بڑا خوش ہو رہا ہے آپ کی زیارت کر کے، لیکن نماز میں لوگ تھوڑے تھے، تھوڑی سی پریشانی بھی ہوئی، تو میں نے کہا جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے گھر کو آباد کیا کریں۔ جس کے گھر میں رونق ہوگا وہ خوش ہوتا ہے۔ میرے گھر میں رونقیں نہیں ہوئی، تو جب آپ اس گھر کو آباد کریں گے تو رونق بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ فرض تو ہے وہ تو ہمیں ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا گھر بھی تو آباد ہوگا، اس کی رونقیں دوبارہ ہوگی تو وہ خوش ہو جائے گا۔ جب وہ خوش ہوگا تو پھر کوئی نعمت چھپائے گا؟ ویسے تو پہلے بہت کچھ دیا ہے، لیکن جب ہم اس کے گھر کو آباد کریں گے تو اللہ ہمارے اس دنیا کے گھر کو بھی آباد کر دے گا اور قبر اور آخرت والے گھر کو بھی آباد فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو نماز میں جگانے کی توفیق عطا فرمائے تو آمین۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز پڑھی تو کس مقصد کے لیے؟ اللہ جل شانہ کے لیے۔ ہم یہاں پہ اس کے گھر میں آئے ہیں، اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اپنا کاروبار چھوڑ کے آئے ہیں، تو کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ بھی اللہ تعالیٰ کو اچھی بات سنیں گے، عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ یہی تو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارا مالک کسی طریقے سے ہم پہ راضی ہو جائے، کریم ہے، مہربان ہے، چھوٹے چھوٹے عملوں پہ راضی ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو راضی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقات عطا فرمائے۔ تو ہمارا ہر عمل کس لیے ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، ریا سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ لیکن اللہ جل شانہ الصوم لی، بس روزہ میرے لیے۔ سوال ہوتا ہے مالک ہم تو دیگر نیکیاں بھی تیرے لیے کرتے ہیں تیری توفیق سے، تو فرماتا ہے اسی کئی وجوہات۔ علامہ محدث کراچی علامہ غلام حسن سیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے 10 وجوہات لکھی یہاں پہ کہ روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب منسوخ کیوں کیا۔ تو اس میں سے صرف ایک وجہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں روزے کی ایک اہمیت ہے دیگر عبادات سے، ایک بہت خاصیت ہے روزے کی، اور اس میں سے ایک بات جو کی انہوں نے لوگوں میں آپ کی سوالوں کی نظر کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کل جب قیامت کا دن آئے گا روزے کی اہمیت کیا ہے جس وجہ سے اس کو اپنی طرف منسوخ کیا اللہ جل شانہ نے، وہ یہ کہ قیامت کے دن آئے گا، بندہ سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں میرے بندے میرے پاس کیا لے کے آئے گا؟ ظاہر ہم نے حاضر ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں پیش لگنی ہی لگنی ہے۔ ہم سب نے اس کی بارگاہ میں ایک وہ پیش ہونا ہے، اور وہ وقت آنے والا موجود نہیں ہے، وہ بہت قریب ہے۔ ایک بندہ حاضر ہوگا، اللہ جل شانہ سے فرمائے گا میرے بندے کیا لے کے آئے ہیں؟ تو اس کے پاس نیکیوں کی گٹھڑی ہوگی، مالک کی نمازیں ہیں، اتنے روزے ہیں، حج، زکات، یہ ساری عبادات میں لے کے تیری بارگاہ میں آئے۔ ابھی وہ نیکیاں ظاہر ہونے لگی ہوں گی کہ کچھ لوگ آتے ہیں۔ ایک بندہ کہے گا مالک اس نے دنیا میں مجھے ناجائز تھپڑ مارا تھا، دوسرا کہے گا مالک اس نے مجھے گالی دی، تیسرا کہے گا اس نے مکان کی بنیاد رکھتے ہوئے میرا ایک پلش زمین دبا لی تھی،
چوتھا کہتا مالک اس سے تمہیں قرض دینا ہے، اس طریقہ سے کچھ حقدار آ جائیں گے، ان کی لائن لگی۔ اب ظاہر ہے ان کے حقوق اللہ تعالیٰ تو بندے سے دلوائے گا، لیکن وہاں کوئی پراپرٹی تو ہوگی نہیں کہ 1 ایکڑ بیچ کے تو دے دے گا، وہاں اس کے پاس سونا بھی نہیں ہوگا، چاندی بھی نہیں ہوگی اور پیسے بھی نہیں ہوں گے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں یار پیسہ جم جاتا ہے، لیکن وہاں اس کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں، اس کے پاس تو وہ نیکیاں نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ جل شان ارشاد فرمائے گا جس چیز میں زمین دبائی ہوگی نمازی اٹھا کے اس کو دے دی جائے گی، جس کو گالی دی ہوگی آج اس کو دے دیا جائے گا، جس کو تھپڑ مارا ہوگا اس کو دے دیا جائے گا۔ اس طریقے سے اس کی نیکیاں حقداروں کو دی جائے گی۔ اچھا، نیکی ایک ایک کر کے جب حقداروں کو دی جائے گی تو اس کا نیکیوں کا پرڑا خالی ہو جائے گا، حقدار بھی موجود ہوں لیکن اس کی نیکیوں میں ادھر روزہ باقی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مالک ہمیں حق دیا جائے، اللہ فرمائے گا میں روزہ تو نہیں دینا، روزہ مالک ہمارا حق دیا جائے۔ حدیث صحیح میں آتا ہے اللہ جل شانہ اپنی بارگاہ سے حقداروں کو حق ادا کر دے گا اور اس روزے کی وجہ سے اس بندے کو اس کی مغفرت فرما کے اس کو جنت میں داخل کروا دے گا۔ اس نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی جزا میں اپنی شان کے مطابق عطا فرماؤں گا کہ میں حقداروں کا جب حق ادا کروں گا تو روزہ نہیں دوں گا بلکہ اپنی بارگاہ سے حق ادا کر کے روزے کی وجہ سے میں اپنے بندے کی بخشش و مغفرت فرما دوں گا۔ یہ ہے الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي، ایک مفہوم یہ ہے۔ دوسرا محدثین نے اس کی قرات میں فرق کیا اور وہ یہ کہ الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي نہیں، علماء تو بیٹھے ہیں اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ دوسری قرات یہ وَأَنَا أُجْزَا بِهِ، یعنی روزہ میرے لیے ہے، دیگر نیکیوں کے بدلے میں اجر بھی دوں گا، جنت اور جنت کی نعمتیں دوں گا، لیکن روزے کے بدلے میں اس بندے کو اپنی ذات کی عطا فرما دوں گا۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ جنتیوں کو جب جنت میں داخل فرمائے گا تو ارشاد فرمائے گا میرے بندو بتاؤ مجھ پہ راضی ہوئے کہ نہیں ہوئے، خوش ہو مجھ پہ؟ عرض کریں گے مالک نے تو ہماری سوچوں سے بھی زیادہ ہمیں بدلہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں تھی، جو کسی کان نے سنی نہیں تھی، کسی دماغ میں کبھی نعمتوں کا خیال بھی نہیں آیا تھا، مالک نے پوری ہمیں عطا فرما دی ہے۔ اس لیے ہم جیسے ہمارے پنجابی کہتے ہیں نا کرنا تک راضی، مالک ہم بالکل تجھ پہ راضی ہیں، تو نے کرم کر دیا اور ہم تجھ پہ مکمل راضی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کہ پیچھے کی جانب پلٹ کے دیکھو، بالکل راضی ہو کے جب پیچھے پلٹ کے دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے چہرے قدرت سے نقاب پلٹ اور پھر وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یہ چہرے چمک جائیں گے اور پھر ان ظاہری آنکھوں سے مالک کے چہرے قدرت کا دیدار کر رہے ہو۔ بس پھر وہ جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے جب اس کے چہرے قدرت کا دیدار کریں گے، پھر کہیں گے یہ تو وہ نعمت ہے جس نے باقی ساری نعمتوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو یہ کیسے نصیب ہوگی؟ جنت نصیب ہوگی دیگر اعمال کے ذریعے، لیکن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا روزے کے ذریعے۔ اس کی فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَا، اور اس کی جزا میں خود رب ذوالجلال۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے، اس کو وہ ایک مثال کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے کہ محمود و یاس کہ کس سے محمود بادشاہ تھا اور یاس وزیر تھا، تو محمود یاس سے بڑا پیار کرتا تھا، دیگر وزراء خندق کھاتے تھے کہ یہ جناب ہر موقع پہ اسی کو ترجیح دی جاتی ہے، اسی کو مقام دیا جاتا ہے، مرتبہ دیا جاتا ہے۔ تو ایاز جو ہے وہ اس کا مختلف مواقع پہ بادشاہ جو ہے اس کے کچھ معاملات ظاہر کرتا رہتا تھا تاکہ وہ پتہ چلے کہ میں محبت ایسے ہی نہیں کرتا، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ جا رہا تھا تو وزراء پیچھے تھے، تو بادشاہ کے دامن میں کچھ موتی تھے، تو اس نے وہ موتی جو دامن میں تھے وہ کپڑا پیچھے پھینک
کیا اور موتی پیچھے گرا دیے اور وزراء کو کہا کہ موتی چن لو. اب آپ جانتے ہیں کہ موتی لاکھوں کا ہوتا ہے. بادشاہ چل رہا ہے آگے, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اسے, اور موتیوں کو کہا کہ وزراء کو کہا کہ موتی اٹھا لو. وہ آگے چل رہا ہے. جب تھوڑا سا پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا ایاز ساتھ ساتھ ہے. تو بادشاہ کہنے لگا کہ تمہیں موتیوں کی ضرورت نہیں, باقی سب موتی چن لیں, تم بھی لے لو. اس نے برجستہ کہا بادشاہ السلام, مجھے موتی نہیں, مجھے تو موتیوں والا چاہیے, مجھے تو آپ چاہیے. اللہ اکبر. جب روزے کے علاوہ عبادت کرتے ہیں تو موتی ملتے ہیں جنت کی صورت میں, اور جب روزہ کرتے ہیں تو موتیوں والا قدرت ذو جلال مل جاتا ہے. پھر وہ مالک کائنات کی ملاقات اسی ہوتی ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا. اس لیے فرمایا الصوم لی, روزہ میرے لیے ہے, وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اور میں وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ, اس کی جزا میں قدرت ذو جلال ہوں. تو اس لیے روزہ کسی صورت میں ترک نہیں کرنا چاہیے. بچوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے خود بھی اہتمام کرنا چاہیے. بزرگ اگر ان کی بھی صحت اجازت دے ان کو بھی ضرور روزہ رکھنا چاہیے. جس طرح مردوں پہ روزے فرض ہے, ایسے جو ہے وہ عورتوں کے اوپر بھی روزے فرض ہیں, عورتوں کو بھی روزے رکھنے چاہیے. تو جس بندے نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی ترک کر دیا اور پھر ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے نفلی روزے, اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. یہ حدیث صحیح میں آیا کہ اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ساری زندگی بھی روزے رکھے تو ماہ رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتے. ساری زندگی کے روزے اگر ایک روزہ بھی ترک کر دیا تو اس لیے کسی صورت بھی روزہ ترک نہیں کرنا چاہیے. ماہ رمضان میں ایک تو یہ ہم روزہ رکھیں اور قرآن مجید کی جو نماز تراویح اس کا اہتمام کریں. اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو حضور سخی ہیں, اور ایسے سخی ہیں کہ کائنات میں حضور جیسا کوئی سخی نہیں. واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا ہے. ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ, کرتے ہیں مالا مال کو دامن پھیلا کے دیکھ. خیرات دے کے کہتے ہیں میرے منگتے کی خیر ہو, بن مانگے خیر ملتی ہے آزما کے دیکھ. تو کائنات میں حضور جیسا کوئی سخی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ آقا کریم اسلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے کہ حضور کے پاس ایک دیہاتی آیا تو اس نے عرض کیا یا رسول مجھے کچھ عطا فرمائیں. تو آقا کریم اسلام کے پاس ایک بکریوں کی وادی بھری ہوئی تھی. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بکریاں ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گی, یہ لے جاؤ. اس کی حیرت کی انتہا نہ, ایک بکری بھی دے دیتے تو یہ کام تو نہیں تھی. آج کل ایک بکری کی کتنی قیمت ہے, پوچھے جن کے پاس ہے, اور ابھی قربانی ایسی بات کر رہی ہے. ہاں میں کہہ رہا ہوں وہ ساری بکریاں لے گیا اور جا کے اپنے علاقے میں اپنی بستی میں گیا. تو کہتے ہیں اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے لوگوں میری بات سنو, اسلموا فإن محمدا یؤتی الطعام لم یخش الفاقہ. اے لوگوں میری مانو نہ تو محمد کے نوکر بن جاؤ, ان کا کلمہ پڑھ لو. اس لیے کہ جس کو وہ ایک مرتبہ خیرات دے دیتے ہیں ساری زندگی غربت کا خوف ہی ختم کر دیتے ہیں. تو حضور ہمیشہ ہی سخاوت فرماتے تھے, لیکن جب ماہ رمضان مبارک آتا تھا تو حضور کی سخاوت چوبن پہ ہوتی. چوبن پہ جب جبریل کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے فرماتے ہیں اس وقت تو حضور یہ تو ہوا آتی ہے بلائی لے کے آتی ہے, جس کے بعد بارش آتی ہے. دیکھیں کتنی بیماریاں آ گئی, کتنے مسائل آ گئے تھے. اللہ نے کرم کیا, رحمت کی بارش ہوئی, ہم آج گزر رہے تھے تو ہر چیز کھلی کھلی نظر آ رہی ہے. اور جیسے کسی کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے, پوری جو ہے وہ زمین کا چہرہ خوبصورت نظر آ رہا تھا, اور بیماریاں چھٹ گئی, اللہ کی رحمتیں آ گئی, یہ اس کی کرم نوازیاں ہیں. تو اس سے بارش ہونے سے قبل ایک ہوا آتی اور وہ بھلائی آتی, وہ رحمت آتی ہے, اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ آتی ہے. تو اس سے آپ ہی فرماتے ہیں یہ جو ہوا جو رحمتیں لے کے آتی ہے, جو بھلائیاں لے کے آتی ہے, ماہ رمضان مبارک میں آمنہ کے لال اس ہوا سے بھی تیز ثقافت کیا کرتے تھے. اتنی ثقافت ان کی عروج پہ ہوا کرتی تھی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس موقع پہ
اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کوئی آپ سبزی کا کام کرتے ہیں تو پہلے ریٹ کسی کا ایک سبزی کا 150 روپے چل رہا ہے تو ماہ رمضان میں 15-20 روپے کام کر دیں. لوگ پوچھے بھائی سبزی آدمی سستی کیوں کرتی ہے؟ تو آپ کہیں گے ماہ رمضان جو ہے. اگر آپ دکان پہ کام کرتے ہیں، دکان میں آپ نے مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو کوئی 1-2 روپے عام معاملات سے ذرا سستا کر دیں تاکہ لوگ پوچھیں تو بتایا جائے جناب ماہ رمضان آیا ہے اس لیے ہم نے ریٹ سستے کر دیے. اور تاجر حضرات جہاں جہاں آپ کا سلسلہ چلتا ہے، اگر آپ کے پاس غلہ ہے، گندم ہے اور کھانے پینے کی اجناس ہے تو دیکھیں اپنے محلے میں جو غریب ہیں، جو بیچارے روزانہ مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، تو کوئی ایک راشن کا پیکٹ بنا لیں جس میں آٹا بھی ہو، جس میں گھی بھی ہو، چینی بھی ہو، اور یہ ساری چیزیں ملا کے کوئی ایک پیکٹ بنا کے رات کی تاریخی میں اس کے گھر میں جا کر اس انداز سے دیں اس کو پتہ ہی نہیں چلے کس طرف سے آئے. ٹھیک ہے، اور اس کے گھر پہنچائیں اور اس کو پتہ چلے کہ یہ ماہ رمضان آیا ہے اس لیے محبوب علیہ السلام کے غلام سخاوت کر رہے ہیں. تو یہ انداز ایسا انداز ہے کہ اس سے عرش والا رب بھی راضی ہوتا ہے، مدینے والا محبوب محمد بھی راضی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس مہینے سخاوت ہونی چاہیے. ہمارے ہاں ویسے الٹ چلتا ہے کام، باقی ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے دیگر قومیں وہ مسلمانوں کے اوپر چیزیں سستی کر دیتے ہیں کہ بھائی ان کا استعمال اب زیادہ ہے ہم چیزیں سستی کر دیں، جبکہ ہمارے ہاں کہا یہ جاتا ہے کہ جناب اب غلام پیکج آ رہا ہے، اب غلام پیکج اس طرح ایک نیا اعلان ہے. ٹھیک ہے، لیکن پتہ تو اس کو کیا چلے گا چیزیں مارکیٹ میں ہیں، پتہ تو اس کو کیا چلے گا. پہلے تو تجربہ ایسے ہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو غریبوں کے ساتھ نام تو غریبوں کا بڑا استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہر موقع پہ غریب کا نام استعمال ہوتا ہے، ٹی وی پہ بھی میڈیا پہ بھی، اور غریب کو کہاں کہاں گھمایا جاتا ہے، لیکن رہتا غریب غریب ہی ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ دن پھرے ہیں غریبوں کے، حالات وہی ہیں فقیروں کے. ان کی تو تنخواہیں 5 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ تک بڑھ گئی ہیں، آپ کا قرضہ بڑھ گیا ہے اور ان کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں. تو ہمارے لیے چلتا ہے، لیکن میرے بھائی بڑی سے بڑی جو مسافت ہوتی ہے اس کو بھی شروع سے ہی چلانا پڑتا ہے. اس لیے آج ہم لوگ جو بیٹھے ہیں، چند لوگ جو بیٹھے ہیں، کم از کم ہم طے کریں کہ ہم ماہ رمضان میں دودھ بھی تو خالص بیچیں گے اور کچھ 2-4 روپے سستا بیچیں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے روزے رکھتے ہیں، یہ دودھ کا تو مسئلہ ہے تو بڑا اندازہ ہوگا یار یہ میرے اس مہینے کی وجہ سے اس نے تو دودھ خالص بیچا اور دوسرا جو وہ سستا بیچا. عام حالات اور عام دنوں کے مقابل اسی طریقہ سے دیگر جتنے بھی آپ کے کاروبار ہیں آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے اندر اپنی چیزیں سستی کریں، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس کے اندر اضافہ کرے گا. ابھی میں ہم راستے سے گزر رہے تھے تو وہ گندم کا فصل کھڑا تھا تو میں قاری صاحب سے کہہ رہا تھا، میں کہ دیکھو زمیندار جو ہے یہ اللہ کے بڑا قریب ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اس نے ایک دانہ وہ مٹی کے نیچے دبایا ہے، چاہے وہ ڈرل کے ذریعے جس چیز کے ذریعے مٹی کے ذریعے، بھئی مٹی کے نیچے تو لوہا دبا دے تو وہ مٹی بن جاتا ہے، کوئی اور دھات دبا دے وہ مٹی بن جاتا ہے. یہ چھوٹا سا دانہ میرے بھائی زمیندار تو نے زمین کے نیچے دبایا ہے تو دیکھ اس کو کس نے پھاڑا ہے اور پھر ننھی سی کونپل نکلی ہے جس کو پھونک مارے تو وہ مچا جائے تو وہ زمین کی چھاتی پھاڑ کے ویسے باہر کیسے آ گئی. پھر جناب تم نے ایک دانہ ڈالا تو یہ جناب 7 پالیں اگ رہی ہیں اور 7 پالیں ہیں، ایک پال میں 100 دانہ لگ رہا ہے، تو نے ایک بویا، اللہ نے تجھے 700 دیے. اللہ فرماتا ہے تو میرے راستے میں خرچ کر، واللہ یضاعف لمن یشاء. میں نے ایک کے بدلے 700 دیے ہیں نا تو میں ایک کے بدلے 1000 دانہ بھی کر سکتا ہوں. یہ سارے خزانے میرے دستے قدرت میں ہیں، میں نے تجھے 700 دیا ہے تو میں تجھے 1400 بھی دے سکتا ہوں. واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ سارے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں، تو اس کے بندوں پہ خرچ کر کے تو دیکھو وہ اضافہ نہ فرمائے تو پھر کیا ہے. اس لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ صرف بینک بیلنس سے پیسے نہیں بڑھتے،
بڑھتا بلکہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنے سے بھی رزق بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں تو بات چلی، آپ اس چیز کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ بس اوقات یہ جو ہوتا ہے، جو کپاس کا فصل ہوتا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ لائنیں لگا کے اس کے اوپر لگایا جاتا ہے، آپ بھی شاید لگاتے ہوں گے۔ اب تو پاکستان سے کپاس کا فصل اس علاقے میں تو خاص طور پہ بہت کم ہو گیا ہے۔ وہ ہماری منصوبہ بندی ہے کسی محکمے میں نہیں، اور محکمہ زراعت ہمارا ملک زرعی ملک ہے، لیکن زراعت کی منصوبہ بندی تو بالکل ہی بس تنخواہیں لوگ لے رہے ہیں، اور ذمہ دار بیچارے ان کو جو ہے وہ کھاد نہیں ٹائم سے ملتی ہے تو مہنگی ملتی ہے، اور سپرے ہے تو وہ بھی 2 نمبری کی ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے آپ اس چیز کو زیادہ سمجھتے ہیں، یہ بدقسمتی ہے، جبکہ ہماری زمینیں سونا ہو کر ہیں۔ ہم جاتے ہیں دیگر جگہوں پہ کبھی سفر کیا، لیکن پاکستان کی زمینیں اور یہاں جو کچھ اگ رہا ہے یہ اللہ کا خاص فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن کاش کہ اس کی منصوبہ بندی ہو اور ذمہ داروں کے ساتھ تعاون ہو تو یہ ملک، اس کے قرضے بھی اتر جائیں، اس کی غربتیں بھی ختم ہو جائیں، صرف محکمہ زراعت کی اگر ٹھیک ہو جائے اور اس سے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کو ہم صحیح منظم کر کے کریں تو ہمارا ملک جو ہے وہ بہت زیادہ آگے جا سکتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نظم عطا فرما دے۔ تو بہرحال وہ میں بات کر رہا تھا کہ کپاس کی جب وہ فصل کاشت کی جاتی ہے تو وہ بھی لائنوں کے اوپر کاشت کی جاتی ہے، تو بس اوقات وہ لائنوں کے اوپر جب پودے زیادہ ہو جاتے ہیں، فرض کیا ایک لائن میں ایکڑ کے اندر 100 پودا ہے تو وہ بالکل قریب پودے آ گئے ہیں۔ اب ذمہ دار کہتے ہیں بھائی اس طریقہ سے تو یہ معاملہ صحیح نہیں رہے گا، کچھ پودے ہمیں اکھاڑنے پڑیں گے، کیونکہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں برلی بوٹا مارتی ہے۔ اب 100 پودے ہیں، اس میں سے 20 پودے نکال دیے تو باقی کتنے رہ گئے؟ 80۔ بھائی آپ کو بتائیں ذمہ دار ہیں، 80 پودے پیداوار زیادہ دیں گے، 100 پیداوار زیادہ دیں گے؟ 80 زیادہ دیں گے جناب، کیا کریں؟ 80 پودے جب وہ کھلی ان کو فضا ملے گی، کھلی ہوا ملے گی تو پھر کہتے ہیں برلی بوٹا مارتی ہے، اس سے فصل زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی 80 پودے ہوں گے جب ان کو فضا بھی کھلی ملے گی، روشنی بھی کھلی ملے گی اور ہوا بھی کھلی ملے گی، تو اب یہ ہے کہ اس کے ذریعے فصل زیادہ ہوگی، کیونکہ پودے 100 سے 80 رہ گئے، فصل زیادہ مل رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم میرے راستے میں خرچ کرو گے، دینا تو میں نے ہے، میں پہلے سے تمہارے رزق میں اضافہ فرماتا ہوں، اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ تو اس لیے اس ماہ مبارک کے اندر مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے کہ ہم کے فوٹو نہ بنائیں۔ آج وہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہتے تھے نیکی کر کنویں میں ڈال، اب کہتے ہیں نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ اب تو جناب وہ 10 تھیلے آٹے کے تقسیم کرنے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک جو اخبار میں آئے، وہاں بھی غریبوں کی غربت کا مزاح وہاں بھی اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو خدا ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس انداز کے ساتھ یہ نیکی کرنی ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے کہ بس صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جیسے مجھے میرے عزیزم نے فرمایا کہ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ کھانے پینے اور ازدواجی افعال سے صبح سحری کے وقت سے لے کر افطاری تک رکے رہنے کا نام ہے۔ کچھ روزے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمیں ہمیشہ ہی بچنا ہوتا ہے، مثلاً حرام کھانے سے ہمیشہ بچنا ہوتا ہے۔ اسی طریقہ سے کان کے ذریعے گانے سننا پوش قسم کے، ٹھیک ہے، یہ کان کا روزہ ہمیشہ کے لیے ہے کہ اسے پوش قسم کی کوئی چیز کان میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سننے کا آلہ بنایا ہے اور وہ خاص مقصد کے لیے، اس مقصد کے لیے جیسے اب آپ بیٹھے قرآن کا حدیث کا بات سن رہے ہیں، یہ کان کو اللہ نے اس لیے بنایا ہے۔ آنکھوں کے ذریعے وہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، آنکھوں کے ذریعے اچھی چیزیں دیکھنی ہے، ماں باپ کی یاد کرنی، دل یاد نہیں بنایا ہے، تعریف لے زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ یہ تو کوئے کھول کے رکھنے ہیں کہ کبھی محبوب کرم کر دیں تو اپنا دیدار عطا فرمائیں، لیکن ان آنکھوں کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آج آنکھوں کا زنا عروج پہ ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارا نوجوان وہ اپنی آنکھوں کو بدکاری میں لگاتا ہے، تو ہم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کا روزہ، اس کے لیے کوئی 5 6 7 گھنٹے نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ
یہ روزہ ہے تو یہ روزہ قائم رہنا چاہیے. اگر آپ اس روزے کو قائم رکھیں گے، اپنی آنکھ کی حفاظت کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ عبادت کی لذت آئے گی، آنکھ کی حفاظت ہوگی، دل میں ایمان کا نور اجالا کرے گا. ہمارے بزرگوں نے آنکھوں کی حفاظت کو حکم دیا اور خود اس پہ عمل کر کے دکھایا. آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں چونکہ وقت بالکل رہ نہیں گیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی عمر 6 سال ہوتی ہے، 7 سال. آپ لمبا کرتا پہن کے اپنے گھر سے باہر دہلیز پہ کھڑے تھے. اس زمانے میں آپ بھی جانتے ہوں گے، ایک زمانہ ہوتا تھا کہ بچپن میں لوگ لمبے کرتے پہنتے تھے، تو وہ آپ اس انداز سے پہن کے کھڑے تھے. سامنے سے ایک طوائف تھی، ایک گانا گانے والی، ناچنے والی عورت، اس کے ساتھ اس کی ہم جوڑیاں بھی تھی، وہ گزری. اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا تو اپنا وہ کرتا اٹھایا اور اپنی آنکھوں میں لگایا. عورت بڑی حیرت زدہ ہوئی، کہا کہ شہزادی پاس آئی، کہا جس چیز کو چھپانا تھا اس کو ظاہر کر دیا، اور جس کو چھپانے کی ضرورت نہیں جس کو چھپا لی، سمجھی نہیں. تو برجستہ جواب دیا، فرمانے لگے خاتون، برائی کا جو عمل ہے سب سے پہلے انسان کی آنکھ دیکھتی ہے، پھر اس کا دل بہتا ہے، پھر وہ برائی کی طرف قدم اٹھاتا ہے. تو میں نے برائی کی طرف کھلنے والا پہلا دروازہ ہی بند کر دیا ہے تاکہ برائی کرنا تو دور کی بات ہے، برائی کا خیال بھی میرے دل میں نہ آئے. یہ تھے وہ لوگ جن کو پھر اللہ نے مقام دیا، پھر انہوں نے دین کا کام کیا. جو روزہ تو آنکھوں کا روزہ، اللہ جل شانہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، محبوب اہل ایمان کے مردوں سے عورتوں سے فرما دیجیے جب غیر محرم پہ نظر پڑے فوراً اس کو جھکا دو. یہ تمہیں اللہ حکم دیتا ہے، اس سے تمہارے دل کے اندر پاکیزگی پیدا ہوگی اور تمہارا ایمان محفوظ رہے گا. اللہ جل شانہ میرے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے اندر اصل کی شکل ڈال دے اور ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. اور آپ کو بار بار پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ماہ رمضان کا استقبال کیا ہے اور اللہ کے اس بات میں کی آمد کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا. اللہ جل شانہ